خداوند عالم کا نظام دیکھیے کہ مالک دو جہاں نے ماہ مبارکہ رمضان میں دعاؤں کی قبولیت کے لمحات کو اتنا بڑھا دیا کہ سال کے 11 مہینے بندہ انتظار کرے خدا کب دعا قبول کرے، اور سال کا یہ 1 مہینہ خدا منتظر ہو بندہ کب دعا مانگے۔ یعنی کیا صبح کی بات کیجئے، کیا شام کی بات کیجئے، یہ مہینہ دعا ہے۔ ایک امتحان لیا ہے، عجیب بات ہے کہ وقت افطار دعا کیجئے روزہ کھولنے سے پہلے۔ اور ایک سوال جو ہمیشہ سے اذہان میں آتا کہ اتنا زیادہ تھکے ہوئے تھے، اتنا زیادہ پیاس کی شدت غالب ہو چکی تھی کہ روزہ کھولنے کے وقت میں، وقت افطار میں دعا کا خیال ہی نہ رہا اور بغیر دعا پڑھے ہوئے روزہ کھول دیا۔ غور کیجیے گا، قوت برداشت انسان کی ساتھ چھوڑ گئی۔ 15 گھنٹے کا طویل روزہ تھا، اور ایسے میں شریعت نے مستحبات کے بعد میں یہ بات رکھ دی کہ اب روزہ کھولنے سے پہلے دعا مانگ لیجیے، تو بڑی شارٹ دعائیں ہو جاتی ہیں کیونکہ روزہ کھولنا۔ ایسے میں امتحان، خالی پیٹ اللہ سے دعا مانگیے، کہ یہ وقت اجرت ہے، 15 گھنٹے کی اجرت کا اللہ سے صلہ مانگیے۔ اور کیسے مانگیے؟ اللہم لکا صمتو، روزہ رکھا تیرے لیے۔ گرچہ اس قابل تو نہ تھا معصوم کے بتائے ہوئے کلمات کو زبان سے ادا کیا، معصوم کے زبان کے کلمات تو ہماری دعا بن جائیں، ورنہ ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ کہاں آتا تھا۔ اللہم لکا صمتو، پروردگار روزہ رکھا تیرے لیے، وہ علی رزقک افطرتو، اور تیرے دیے ہوئے رزق پہ افطار کر رہا ہوں، وہ علیک توکلتو، تیری ذات مقدس پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ اس وقت میں خالی یہ 3 جملے دعا کے پڑھنا کافی نہیں ہیں، بلکہ جو دعا مانگنا چاہیں، بچوں کی کامیابی کے حوالے سے، کسی بیمار کی شفا یابی کے حوالے سے، جتنے صاحبان ایمان دنیا بھر میں پریشان ہیں، ایک مومن نے کل بھی التماس کی تھی، آج بھی التماس کی ہے کہ ان کے والد کی اطلاع نہیں مل رہی، کہاں رہ گئے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہر مومن کی بخیر و عافیت سلامتی کے دعا کے ساتھ وقت قبولیت دعا ہے روزہ کھولنے کا وقت، یا ایک امتحان وقت سحر لیا۔ اب حکم کیا ہے کہ سحر کرنے کے بعد دعا مانگو، یا افطار کرنے سے پہلے دعا مانگو، خالی پیٹ تھے، اور پیٹ بھرنے کے بعد دعا مانگو۔ سحری کر لی، اب ٹینشن تو نہیں ہے کہ وقت نکل جائے گا، کہ سحری کرنے کے بعد اب دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ تو کم از کم جو مختصر دعا، اس کے صرف 2 جملے، ایک کلمات فرج، یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل منی الیسیر واعف عنی الکثیر، اے وہ ذات جو تھوڑے سے اعمال کو بھی قبول کر لیتی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتی ہے، مجھ سے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لے، میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم انی اسألک ایمانا تباشر بہ قلبی، خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو دل سے مباشرت کرتا ہو۔ میں کیا آپ کی خدمت میں جملے عرض کروں، اور معصوم کی دعا کا جملہ، اللہم انی اسألک ایمانا، ایسا ایمان دے جو دل سے لگا ہوا ہو، زبانی جمع خرچ نہ ہو، نماز پڑھیں تو دل سے پڑھیں، ایمان کا مسئلہ، روزہ رکھیں تو دل سے رکھیں، تلاوت قرآن کریں تو دل سے کریں۔ ایسا نہ ہو کسی کے کہنے پر، کسی کے مجبور کرنے پر، کسی کے سامنے شرمندگی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو ایمان تو ہے مگر تو باشر بہی قلبی نہیں ہے۔ وَيَقِينًا، اور تیری بارگاہ سے سوال یقین، سوال ایمان، سوال یقین،
ایمان کا فائدہ دل سے ملا ہوا، یقین کا فائدہ حتی عالم انہو لن یصیبنی الا ما کتبت لی، ہاں میں اتنی بات جان سکوں مالک یقین کی برکت سے کہ مجھ پر جو مصیبت پہنچتی ہے نہیں پہنچتی مجھ پر کوئی مصیبت سوائے اس کے کہ تو میرے بارے میں جو فیصلہ کر چکا ہو، الا ما کتبت لی۔ اگر انسان وقت سحر میں اس دعا کی تلاوت کرے تو دن بھر عقیدہ بھی سلامت رہے، ایمان بھی کامل